بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، تقریباً سبھی ملکوں میں اب یہ عشر ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے اور اسلام میں اس کا ایک مقام ہے، ان ایام کی ایک فضیلت ہے اور مرتبہ ہے۔ اور میں نے رمضان میں بھی جیسے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی کہ زمان و مکان کے تقدس سے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جیسے حرم شریف میں کوئی عبادت کی جائے، شب قدر میں کوئی عبادت کی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا اجر و ثواب بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان 10 ایام کی بھی خاص طور سے روایات میں فضیلت آئی ہے۔ سب روایتوں کو پڑھنا اور ان کا بیان کرنا وہ تو ظاہر ہے مقصود نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ مختصر میں عرض کر دوں۔ ایک بات تو یہی ہے کہ ایام تو شروع ہو چکے ہیں۔ مشکات شریف میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، عادت مبارکہ تھی کہ یہ روایت میں لکھا ہے 10 ایام یہ شروع کے جو ذی الحجہ کے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ 10ویں دن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہوتی ہے، قربانی کا ہے، تو اس میں تو روزہ رکھنا بلکہ جائز ہی نہیں۔ لیکن 9 دنوں کے روزے روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، سمجھے میرے بھائیو؟ تو اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان ایام کے روزے رکھیں، جیسی جس کی استطاعت ہو، فرصت ہو۔ دیکھو یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ ایک تو نفلی روزہ ہے کہ بھئی مطلقاً جیسے پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اور اسی طرح ایام 20 کے روزے، 13ویں، 14ویں، 15ویں کے روزے ہر مہینے کا رکھنا۔ اسی طرح یہ ان ایام کے روزے بھی یعنی سنت ہے اور بہت بڑی خاص فضیلت لیے ہوئے ہیں، خاص فضیلت ہے ان کی۔ ایک روایت میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یعدل الصیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ یعنی اگر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو اسے 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ہے۔ 1 سال کے روزے بڑی بات ہے بھائی۔ آپ اگر بزنس مین ہیں اور کوئی آپ کو خبر کر دے کہ بھائی ایک کے بدلے میں 360 365 جو ہے مل رہے ہیں، تو کتنی تیزی سے بھاگے جائیں گے ہم چاہیں گے کہ اس کام کو کریں اور وہ بزنس اور وہ ڈیل ضرور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ ایک کے بدلے میں اتنے زیادہ۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت سنائی ہے، میں تو کہتا ہوں بہت بڑی فضیلت ہے۔ جی ہاں، اور اسی طرح راتوں کو بھی خاص اہتمام کیجیے۔ بس اس میں ایک بات عرض کروں گا کہ جو حضرات اپنے گھر کے معاشی نظام میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کو رزق حلال کمانے کے لیے جدوجہد اور محنت کرنی ہے، تو اگر وہ ان نفلی روزوں کو رکھیں تو اس میں ان کے لیے مشکل پیش آتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے اور بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اور کچھ دوسرے ایسے ضروری تقاضے ہوں تو میں کہا کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر نفل کو چھوڑیں، فرض کو ترجیح دیں۔ جو ان کے ذمے میں لگایا گیا ہے اس کو ترجیح دیجیے، وہ فرض و واجب ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی محنت و مشقت سے، اور یہ تو ہونی ہی ہے بھائی، اجر و ثواب جبھی تو ملے گا کہ کچھ نہ کچھ محنت و مشقت اٹھائی جائے۔ کھانے سے، پینے سے، چیزوں سے آپ رکیں گے اور روزہ رکھیں گے۔ بہرحال آپ بس اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ بھی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ عز و جل کو ان 10 دنوں میں جو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ جی، یعدل الصیام اسی روایت کا حصہ ہے یہ بھی۔ ایک روایت میں کہ اس سے زیادہ دوسرے دنوں میں محبوب نہیں، مگر ظاہر ہے وہ رمضان کے جو 10 دن ہیں ان کی بھی فضیلت اپنی جگہ پر ہے اور بہت اہم ہے۔ ان 10 دنوں میں عبادت کرتے ہیں، بس ہمارے عجم کے، ہمارے معاشرے میں عام طور پر ان 10 دنوں کی اہمیت تو بہت زیادہ واضح بھی کی گئی اور لوگوں کے دلوں میں میرے عزیزوں بیٹھی ہوئی ہوتی بھی ہے، مگر ان 10 دنوں کے متعلق یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے ہیں، عرب میں ہے اس کا دستور اور عرب میں یہ چیز ہے، مگر ہم لوگوں میں اس کے بارے میں زیادہ اہمیت نہیں ہوتی۔ شیخ عبد الوہاب متقی کا مقولہ لکھا ہے، جو 10ویں صدی ہجری کا مشہور بزرگ ہیں،
فرماتے تھے کہ آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کاموں سے فرصت نکالے اور تنہائی میں پوری دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے اور بقرعید کے شروع کے عشرے یعنی دونوں کے وہاں بھی 10 دن، ان 10 دنوں میں اور راتوں میں خصوصیت کے ساتھ ذکر و دعا وغیرہ میں مشغول رہے. جی خاص طور سے ذکر و دعا میں مشغول رہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ روزے کا اہتمام کر لے 1 سال کے روزے کے برابر. اور قیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. عزیزو بہت بڑی فضیلت ہے بھائی. جس نے یعنی سمجھ لیجئے کہ اس عشرے کی راتوں میں جو جاگ لیا نا اور اس نے عبادت کر لی تو گویا کہ اس نے 10 شب قدر پالی. 10 شب قدر پالی بھائی. معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. جی ہاں معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اس لیے اہتمام کیجئے. زندگی ایک بار ملی ہے میرے عزیزو، یہ بار بار ملنے والی نہیں ہے. اور ہمیں پھر نہ معلوم. اب تو میں آج ہی کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے کہتا تھا کہ بھائی جمعہ پڑھا ہے تو اب حالات ایسے چلے ہوئے ہیں کہ کوئی جانتا نہیں ہے کہ اگلے جمعے تک کی کیا کچھ ہونے والا. یعنی عقیدہ تو ہم سب کا یہ ہے کہ ویسے بھی ہم نہیں جانتے، لیکن جس قسم کی یہ بیماری وغیرہ پھیلی ہے، اور بہرحال آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. میں تو اپنے یہاں کا حال جانتا ہوں، اللہ عالم باقی جگہوں میں. کوئی تو کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ تو سازش ہے، بیماری نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کچھ ہے، بھئی وہ جانے بھائی جو کچھ کہتے ہیں. لیکن ہم تو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماری ہے، اور ایسی سخت جان بیماری ہے کہ کتنے سارے اس میں چلے جا رہے ہیں، کتنے چلے جا رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں. تو خیر ایک لمحے کا بھروسہ نہیں. تو کس کو یہ 10 دن مل گئے ذی الحجہ کے اور اگلے سال ملے نہ ملے. اس لیے اہتمام رکھنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. جی ہاں دن میں روزہ ہو اور رات کو عبادت ہو. حدیث شریف میں شب قدر کے ملنے کا جب آنکھ بند ہوگی اور آدمی کو پتہ چلے گا جو ہر سال مثال کے طور پر ان 10 راتوں میں جاگتا ہو، جی مرنے کے بعد جب اس کی فضیلت سامنے آئے گی اور دیکھے گا تب اندازہ ہوگا اے کاش کے زندگی کے جتنے سال مجھے ملے ہر سال میں ان 10 دنوں کی راتوں میں عبادت کر لیا کرتا اور روزہ رکھ لیا کرتا. اور عرفے کا تو روزہ میرے عزیزو اہتمام سے رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبل والسنة التي بعد. اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں مختلف کتابوں میں، لیکن نچوڑ اور خلاصہ سب کا یہی ہے کہ 9ویں تاریخ جو ہے اس میں جو روزہ رکھ لیا جائے اس کی عظیم فضیلت یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ عز و جل پیشگی 1 سال کے اور پچھلے سال کے دونوں گناہ معاف فرما دیتے ہیں. بس اتنا میں یہاں بتاتا چلو اپنے ساتھیوں کو، ہمیں دھوکے میں نہ رہنا چاہیے. جہاں جن اعمال پر گناہوں کی یعنی کسی طاعت اور عبادت پر گناہوں کی بخشے جانے کی فضیلت ہے میرے بھائیو، وہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے، اس کو نہ بھولیے. اور وہ بات یہ ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جو معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے. تو میرے عزیز ہو، جب یہ ایسے ایام اور ایسی راتیں چل رہی ہے تو اس میں توبہ بھی کر لو. اس میں ہمیں چاہیے کہ توبہ بھی کر لینی چاہیے. تو اس کی بدولت اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبائر اور صغائر سب سے معاف ہو، کہ ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں نے آج ہی جنا ہو. اور اس میں جب معافی چاہیں تو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کی. بہرحال تو روزے کا اہتمام رکھیے، راتوں کو جاگنے کا اہتمام رکھیے. بعض روایتوں میں یہ آیا ہے، الترغیب والترہیب میں روایت ہے کہ جو شخص ان 5 راتوں کو جاگ لے، من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. جنت 8ویں 9ویں اور 10ویں تاریخ اسی ذی الحجہ کے مہینے کی، اور لیلۃ الفطر اور لیلۃ النصف من شعبان، عید الفطر کی رات، اور اسی طرح لیلۃ النصف من شعبان جو 15ویں رات ہوتی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں. ان راتوں میں جو جاگ لے، جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، وہاں تو حدیث شریف میں آیا کہ جاگ لینا اور مطلب نہ سونا اور اس طرح زندہ کرنا، راتوں کو زندہ کرنا. لیکن زندہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے گپ شپ کرنے لگے. زندہ کرنے کا معنی ہے نوافل سے، عبادت سے، اطاعات سے، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یادوں سے. جی ہاں یہ مطلب ہوتا ہے نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں،
اور میرے بھائیوں، یہ ہم کہنا چاہیے جن ایام میں بھی چل رہے ہیں، ان ایام میں خاص طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الاعمال الی اللہ فی هذه الایام، یعنی ان ایام میں سب سے زیادہ اللہ عز و جل کے نزدیک جو محبوب عمل ہے، جو محبوب وظیفہ ہے، جو پسندیدہ تسبیح ہے، روایت ہے طبرانی کی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن میں نے عرض کر دیا ان کی عظمت اہمیت اپنی جگہ، رمضان کے 10 دن کی اپنی جگہ۔ بہرحال آگے روایت میں ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، تحلیل و تسبیح و تحمید و تکبیر یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی میرے عزیزوں مختلف شکلیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس میں آ گیا۔ تو اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ خود اس کلمے کی بہت فضیلت ہے، لیکن ان ایام میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جی ہاں، یہ کلمہ بھی خاص طور پہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا ایک وہ معمول اور ایک نقشہ مجھے اپنے احباب میں سے ایک نے بھیجا، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ ان دنوں کو بھائی خاص اہتمام سے گزارو۔ اصل میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کمی ہے کہ اس میں یہ ایام ان کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے کی بہت اہمیت ہے، مگر روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس لیے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا خلاصے کے طور پر کچھ باتیں بتاتا ہوں، وہ ہمارے بڑے ہیں اور مجھے تو یعنی بہت ہی عقیدت اور محبت ہے، جی کہنا چاہیے کہ جامع شخصیت ہے، جامع شخصیت ماشاءاللہ، کہ 5 وقت کے جو نمازوں کا معاملہ ہے اس میں اہتمام شروع کر دے، مزید اہتمام کرے، اور جو خواتین ہوں وہ گھر میں اول وقت میں نماز ادا کرے، ان دنوں میں خاص طور پر اہمیت کے ساتھ اس کا خاص اہتمام کرے۔ اسی طرح ہر قسم کے گناہوں سے بچے، ہر قسم کے گناہوں سے بچے، ویسے تو مطلقاً بچنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں خاص طور سے بچے، نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اور اسی طرح میں عرض کرتا ہوں کہ لغویات وغیرہ سے اپنے کو بچائے۔ اسی طرح حضرت نے لکھا ہے کہ کم از کم چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر کا خاص کے ایام ہیں، شب و روز ہیں یہ، چنانچہ ہم جب یہ یعنی نمازیں مرد بھی اور عورتیں بھی، مرد جو بلند آواز سے اور عورتیں 9 تاریخ سے 13 تک شروع کر کے تکبیر پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اور خواتین آہستہ سے آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال منشا یہی ہے کہ خاص طور سے تکبیر کے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ روزہ ہر دن کا رکھو، لیکن اگر ہر دن کا نہ رکھ سکو تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت ہو، جی نمازوں کا نفل وغیرہ کا اہتمام، رات کو تہجد کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، صدقہ و خیرات وغیرہ میں حتی الامکان جتنا ہو سکے اپنا کچھ نہ کچھ اضافہ کر دے۔ جی ہاں، بندہ عرض کرتا ہے کہ قربانی کو بھی نہ چھوڑیے۔ بہت سے لوگ دوسری چیزوں میں بہت کچھ خرچ کر لیں گے، لیکن کسی تدبیر سے چاہتے ہیں کہ قربانی سے بچ جائیں۔ ارے بھائی، اتنی اہم عبادت اللہ تعالیٰ کو اس دن میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہوتا، کوئی عمل پسند نہیں ہوتا، اور لوگ قربانی سے بچتے ہیں۔ سخت وعید آئی ہے کہ جس شخص میں وسعت ہو، قربانی کر سکے اور پھر نہ قربانی کرے، تو اسے چاہیے کہ ہمارے مصلی پہ نہ آئے، جی عیدگاہ پہ نہ آئے۔ یہ کتنی سخت وعید اور کتنی ڈرنے کی بات ہے۔ جی ہاں، ڈرنے کی بات ہے۔ بہرحال میرا جی یہی چاہ رہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی عرض کر دوں، تو اس لیے ان دنوں کو خاص اہتمام سے گزاریے۔ اور راتیں ہمارے ہاں تو سردی کی رات ہے، ماشاءاللہ بڑی راتیں ہیں، لیکن خیر اللہ تعالیٰ کے یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی
گرمیوں کی رات ہے، کچھ دیر سو لیے، اول میں کچھ عبادت کر لی، اخیر میں عبادت کر لی، تو بھی شب قدر کی برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ اور توبہ کر کے شروع کر لیجئے کہ بس زندگی کی سٹارٹنگ اب کرنی ہے، کہ اب تہجد کبھی چھوڑنا نہیں، راتوں کو جاگنا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ جو عیدین کی راتیں ہیں، ان کی تو مستقل الگ سے فضیلت آئی۔ ہمیں اہتمام سے سوچنا چاہیے کہ زندگی میں کتنی عیدین ملیں گی، کتنی تو گزر لی، مثلا 20-30 سال جس کی عمر ہو گئی، 40 سال، اب اور آگے کتنی ملنی ہے؟ تو سال میں صرف 2 دن اور وہ 2 راتیں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو عیدین کی راتوں میں اہتمام کرے گا، خاص طور سے عبادت کا، جی اجر و ثواب کی امید پر کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کا اجر و ثواب ملنا ہے، تو جس دن دل مر جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، زیادہ تر محدثین نے یہی مراد لی، اگرچہ بعض رات دنیا میں مال اور ان چیزوں کے فتنوں میں آ کے دل کا مردہ ہونا وہ بھی مراد ہے کہ اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، لیکن زیادہ علماء نے یہی مراد لی، یعنی قیامت کے دن۔ ظاہر ہے قیامت کا دن نہایت سخت رنج و غم اور خوف کا دن ہے میرے عزیزو۔ ہاں، اس دن کسی کا بے خوف اور غمگین نہ ہونا، یہ رنج و غم سے محفوظ ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو عیدین کی دونوں راتوں کو جو عبادت کے ساتھ گزارے، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن سارے دل مر رہے ہوں گے اس کا دل نہیں مرے گا۔ اور دوسری روایت میں نے سنائی کہ جو 5 راتوں کو جی عبادت کے ساتھ گزار دے، اللہ کی یاد میں گزار دے، وجبت لہ الجنہ، وجبت لہ الجنہ، ترغیب میں روایت ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے، جنت۔ کون سی رات؟ یہی میں نے بتائی، 8ویں، 9ویں، 10ویں، اور اسی طرح لیلۃ النصف من شعبان، شب برات، اور اسی طرح لیلۃ الفطر، عید کی رات۔ ان راتوں کو جو اس طرح گزارے تو اس شخص کے بارے میں ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے ان ایام کو بہت ہی قدر کے ساتھ۔ میرے عزیزو، یہ نیٹ وغیرہ سے ہمارے بہت اوقات ضائع ہوتے ہیں، اس لیے اہتمام رکھیے کہ اس میں کم سے کم وقت جائے۔ اسی لیے میں تو بیانات وغیرہ کے لیے بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ بھائی بس یہ آدھے 1 گھنٹے کا مختصر وقت رہے۔ اگر ٹائم ٹیبل بنائیں، جیسے میں نے خاص نصیحتوں میں بات بتائی 2-3 دن پہلے، تو اس میں اپنا ایک ٹائم ٹیبل مقرر کر لو کہ بھائی اس طرح سے اتنے وقت صبح میں اور اتنے وقت شام میں مجھ کو نیٹ پر جانا ہے اور ضروری چیزیں سننی ہیں اور دیکھنی ہے، اور اس کے بعد آگے ختم۔ تو انشاءاللہ وقت کی حفاظت ہوگی اور وقت میں پھر برکت بھی ہوگی۔ جی ہاں، جب نظام الاوقات کوئی مرتب ہوتا ہے تو تھوڑے وقت میں اللہ عز و جل زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں اور زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، زیادہ کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان راتوں کا خاص اہتمام، اور اسی طرح سے دنوں میں جس سے آسانی سے ہو سکے، جس کو کوئی ایسا خارجی کوئی بہت بڑا شغف نہ ہو، روزہ رکھ لو۔ تو 1 دن کا روزہ پورے سال کے روزے کے برابر، ذہن میں رکھیے، 1 دن کا روزہ پورے سال کے روزے کے برابر۔ اور اسی طرح ہر رات کا جاگنا شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کے برابر، یعنی جس نے ان 8-10 راتوں میں عبادت کر لی تو گویا اسے یہ پورا، جس نے عشرے میں عبادت کی تو 10 شب قدر جاگنے کے برابر ثواب مل گیا۔ ویسے تو ہر رات آخری عشر اس کا جو حصہ ہوتا ہے، میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ عز و جل سمائے دنیا پر اعلان کرتے ہیں، ہے میرا کوئی بندہ، میں نے اپنی چھوٹی سی کتاب جو لکھی ہے، ہم اپنے شب و روز کیسے گزاریں، اس میں لکھا ہے، خلاصہ اس کا لکھا ہے کہ قصور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو عطا ہو رہی ہے، اس میں جو کمی ہے اس میں اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ سارا قصور ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے ہم کو تیار ہیں، بہانہ بنا کے دے رہے ہیں، بہانہ بنا کے، یہی کہا جائے گا کہ گویا کہ بہانہ بنا کے دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کیجئے، اور قربانی کرنے والے جن کو قربانی کرنی ہے اور جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہے، خود چاہیے ان کو ذوق و شوق کے ساتھ جانور کو خریدیں اور کچھ دنوں کے لیے اس کی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اس سے ایک محبت پیدا ہو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جس گائے کو لیتے تھے، پالتے تھے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، اس قدر اس کے ساتھ شغف اور محبت پیدا ہو جاتی تھی اور کر لیتے تھے کہ
دارالعلوم کے گیٹ تک وہ ساتھ آتی تھی اور ساتھ جایا کرتی تھی، اور ایک عجیب و غریب محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ بعض روایت بہرحال تو اس لیے قربانی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کسی ہیلے بہانے سے بچنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں یہ بھی بعض بھائیوں کو بتا دوں، اور انشاءاللہ میں ایک دو دن قربانی سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کروں گا۔ جی ہاں، کبھی کبھی خواتین کے پاس اتنا زیور وغیرہ ہوتا ہے کہ اس کی اچھی خاصی مقدار بن رہی ہے اور وہ مالی کے نصاب بنی ہوئی ہے، اس کو الگ سے قربانی کرنی پڑے گی۔ اب اگر کوئی اپنے اپنے طور پر اسے پتہ بھی نہیں ہے قربانی اس کی طرف سے کر رہا ہے، تو اس کا فریضہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس کے فریضے کے ساقط ہونے کے لیے اسے چاہیے ہاں یہ بتائے اس کو، یہ مکلف ہے، اس پر اس کے ذمے میں ہے، اس کو وکیل بنا دو کہ میری طرف سے ابا خرید لو، خسر خرید رہے ہیں خسر سے کہہ دو خرید لو، ساس خرید رہی ساس خرید لے۔ تو جب یہ وکیل بنا دیا اس نے، اور اس کے بعد اس نے خرید کا اس کی طرف سے کر دیا تو ہو گیا۔ جیسے بعض لوگ اپنے اپنے طور سے ہی کسی کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ارے وہ تو کیسے زکوٰۃ ادا ہوئی؟ کم از کم اس کو بتاؤ تو وہ تم کو اجازت دے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ایسے کہاں سے ہوگی؟ بہرحال ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت ہے بیہقی کی جس میں تو یہاں تک آیا کہ جو عرفے کا روزہ ہے یہ 1000 روزوں کے برابر ہے، 1000 روزوں کے برابر۔ جی حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان نقل ہے، یہ بھی بیہقی کے حوالے سے ہے کہ صحابہ کرام میں بات مشہور تھی کہ ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ فضیلت کے اعتبار سے 1000 دنوں کے برابر ہے، اور نبی تاریخ یعنی عرفے کے دن کا روزہ 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جتنا ہو سکے تو ہم ان ایام کی قدر کریں، دن میں روزہ رکھیں اور رات کو عبادت کریں۔ اللہ عز و جل کی طرف سے آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح کا اجر و ثواب ملا ہے میرے بھائیوں۔ ہاں ذہن میں رکھنا اس بات کو، چھوٹے چھوٹے عمل پر زیادہ زیادہ ثواب۔ میرے یہاں کام کرنے کے لیے آئے بعضوں نے تھوڑے وقت کام کیا، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، اور بعضوں نے زیادہ، تو جب میں ان کو اجرت دینے لگا میرا جی چاہا ویسے ہی جی چاہا، جس نے تھوڑی دیر کام کیا ہے یار اسے بھی چلو پورا ہی دے دوں۔ تو فوراً مجھے حدیث یاد آ گئی، جس حدیث شریف میں یہ ہے پہلی امتوں نے لمبی لمبی عمریں گزاری اور اجر و ثواب کم، اور اس امت کو وقت ملا تھوڑا سا اور اجر و ثواب زیادہ۔ تو حدیث شریف میں ہے اگر ان کے اجر و ثواب کو کم کیا جائے تب تو ان پر ظلم ہوگا، لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے بڑھا کے دے رہا ہوتے تو فضل ہوا نا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا یہ فضل اس امت پر متوجہ ہوا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہونے کے طفیل، لہذا ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہر لحاظ سے، جتنا ہو سکے جو اجر و ثواب کی چیزیں ہیں۔ میں کبھی حیران ہوتا ہوں، بہت سے لوگ اشراق کی نماز نہیں پڑھیں گے، حالانکہ جب صحت مند ہو، ٹھیک ٹھاک، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، تو اتنی فضیلت کی چیز ہمیں عطا ہوئی۔ کیا فضیلت ہے؟ فجر کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کرتے رہو، بیٹھے رہو، یا اگر سیر و تفریح کے لیے بھی گئے لیکن اپنے معمولات میں مشغول رہے اور پھر 2 رکعت پڑھ لی اشراق کی، تو عمرتن و حجتن تامتن تامتن تامتن، پورا حج پورا عمرہ، پورا حج پورا عمرہ، پورا حج پورا عمرہ۔ یہ جو ثواب ہے نا، دنیا میں ہمیں اس کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، جب مر کے جائیں گے تو پتہ چلے گا میں یہ اعمال کرتا تھا، ثواب کے ڈھیر ہیں وہاں، جب وہ اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قدر کی توفیق دے۔ تو میرے عزیزو، خلاصہ نکال لو، ان ایام کو خاص طور سے بس ذہن میں رکھو کہ جس طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ایام ہم بڑی اہمیت سے گزارتے ہیں، اور ہم لوگوں ہند و پاک وغیرہ کے لوگوں میں خاص طور سے ان کی اہمیت ہے، تو ان کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، سمجھ لو اسی کے برابر سمجھ لو۔ جی ہاں، جیسے میں نے روایات بتائی، اسی طرح رات کو عبادت کرنے کی بھی شب قدر کے برابر اہتمام سے گزاریے، گناہوں سے بچیے اور وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ جی جہاں ضائع ہوتا ہے جن جگہوں میں، ان جگہوں پہ خاص طور سے نظام الاوقات مرتب کر لیجئے، انشاءاللہ حفاظت رہے گی اور صحیح قدر و قیمت کے ساتھ گزرے گی۔ ابھی ہو سکا تو 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ قربانی کے متعلق کچھ ضروری باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، روزوں کو بھی آسان فرمائیں اور رات میں جاگنا بھی آسان ہو، اور جو کچھ عبادات ہوں وہ اپنی بارگاہ میں حق تعالی قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ خوب اللہ سے مانگا کرو، کیا
اے اللہ اپنی شان جذب سے ہم اپنا بنا لیجئے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں، اہلیت تو نہیں ہے، صلاحیت تو نہیں ہے، اور میں تو ناکارہ نکمہ ہوں، کوششیں بھی کر رہا ہوں لیکن میری کوششوں میں کوئی خاص اثر نہیں ہے، میری جد و جہد بھی کمزور، میری کوششیں بھی کمزور، میرے ارادے بھی کمزور، اور میرے قول عمل اور ہر چیز میں سر سے پیر تک میرے مولا کمزور ہوں۔ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، آپ کو پانا چاہتا ہوں۔ اے اللہ آپ کو اس آیت کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، آپ اپنی شان جذب سے مجھے اپنا بنا لو۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم حضرت والا سے سنا کرتے تھے لیکن بظاہر سمجھ میں نہیں آتا تھا حضرت کیا دعا مانگتے ہیں، جذب فرما لے، جذب فرما لے، جذب فرما لے۔ اس کا نچوڑ اور لب لباب ایک عجیب بندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہ میں تو کسی لائق ہوں ہی نہیں ہے اللہ، بس آپ جو کریں گے وہی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ہی مجھے اپنا بنا لیجئے۔ بہرحال یہی اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔